ججمنٹ آنی ہے. یہ بخشی ہے وہ ادھر ہی پہنچے باہر آتے ہیں. چھوڑو بھائی. انہوں نے اغوا کی ہے. فہد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ سوری حماد بھائی کیا کہیں گے؟ یہ جو سارا کیا گیا، جس طرح سے انہیں پیش کیا گیا اور جس طرح سے انہیں لے جایا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو بربریت ہے، حیوانیت ہے. جو ہماری ریاست ہے اور رجیم ہے وہ اتنی ڈیسپریٹ ہو چکی ہے، اپنے اعصاب پہ وہ اس کے سوار ہو چکی ہے عمران خان کی تحریک. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک جو ہے یہ اس طرح دبنے والی نہیں ہے. آگے دیکھنا سارے 2 منٹ بات کر لیتے ہیں. جی 2 منٹ کھڑے ہو جاؤ، بس کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو جاؤ. دیکھیں ظلم اور بربریت کی جو داستان انہوں نے لکھ چھوڑی ہے پچھلے 9 ماہ میں، فواد چودھری کے ساتھ جو آج سلوک کیا جا رہا ہے، جن مزاحیہ قسم کے چارجز کے اوپر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے. اور جس طرح کے مزاحیہ قسم کی شخصیات جیسے محسن نقوی، متنازع شخصیات کو وزیر اعلیٰ لگایا جا رہا ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق کا سلوک کیا گیا ہے، پچھلے 9 ماہ میں نظام جو ہے وہ ننگا ہوتا جا رہا ہے. وہ جو فساد تھا جمہوریت کا، قانون کا، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اگر آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں تو جب عوام یہ محسوس کرتی ہے کہ ہم شفاف انتخابات کے ذریعے تبدیلی نہیں لا سک رہے کیونکہ انتخابات میں شفافیت نہیں ہے، تو تب ہی انقلابوں کا راستہ بنتا ہے. خدارہ پاکستان کو اس طرف نہ لے کے جائیں، اس قوم کو نہ دھکیلیں. آج آپ دیکھیں کہ ایک فواد چودھری جو پیش ہوا ہے تو پورے اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کراؤڈ کو نہیں سنبھال سکی. تو اور یہ ایک الیکشن کمیشن کی بونڈی سی FIR کے اوپر. خدا نہ خواستہ کل اگر آپ کوئی ایسا سیاسی مس ایڈونچر کرتے ہیں جو آپ عمران خان کے اوپر سوچ رہے ہیں، تو کون ان لوگوں کو سنبھالے گا؟ ان لوگوں کو تو منتیں کرنے پہ بھی کوئی اپنے گھروں میں نہیں گھسا سکے گا. ان کو تو پہلے ہی بہت غصہ ہے مہنگائی کے اوپر، ان کے جو حقوق پامال کیے گئے، جو 9 مہینے میں ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اتنے بڑے ملک میں اتنی غیر ذمہ داری سے سوچ اور اتنی غیر ذمہ دار قیادت جو ہے اس کو زیادہ موقع نہیں دینا چاہیے. اچھا حماد بھائی، کل جب فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا، آپ نے ان کا پیچھا کیا کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو آپ کی جانب جو ہے وہ رائفلیں کی گئی، کیا بیسیکلی کیا ہوا تھا؟ دیکھیں میں تو ہم پرامن طریقے سے ان کا پیچھا کر رہے تھے اور شاید ان کو کہیں سے سگنل آیا کہ جی یہ جو گاڑیاں پیچھے ہیں ان سے جان چھڑاؤ، تاکہ ہم خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے اپنی مرضی کے جج سے جا کے یہ سارا معاملہ طے کرا کے اسلام آباد لے جائیں. تو انہوں نے باقاعدہ اپنی کلیشن کوفوں کے بولٹ کس کے میری طرف اشارہ کیا کہ پیچھے چلے جاؤ. وہ ہم پیچھے نہیں گئے، لیکن بہرحال ہم نے گاڑی کا تھوڑا سا فاصلہ کر لیا لیکن ہم پیچھے نہیں گئے. اس کے بعد کنٹونمنٹ کے تھانے میں، کنٹونمنٹ کے ناکے میں جب ہم حدود میں داخل ہوئے تو ہماری گاڑی کو باقاعدہ روکا گیا. وہاں پہ جو DSP موجود تھے انہوں نے بدتمیزی کر کے ہماری گاڑی کو روکا وہاں پہ. اور اس کے بعد بھی ان کی کوشش تھی کہ کسی طرح فواد چودھری جو ہے وہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہو جائے اور پھر یہ جنازہ نکال دیں انصاف کا. وہ جنازہ تو خیر ویسے بھی نکل ہی جاتا ہے، وہ اس کے لیے آنکھیں اگر ہوئیں بھی تو آج کل تو اتنے بدید ہو چکے ہیں. لیکن بہرحال ہم پھر بہرحال ان کا پیچھا کرتے رہے اور ہم نے ان کا میڈیکل ایگزام کرایا اور ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کا ہیبیس کارپس کی پیشی کی. لیکن بہرحال وہ معاملہ جو ہے وہ جج صاحب نے سڈنلی جو بھی ان کی رائے جو ہے وہ تبدیل ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں. اچھا سر، PTI کا ترجمان جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر پیش کرتے ہیں تو ان سب کو جو ہے آہستہ آہستہ اٹھایا جاتا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پہلے شہباز گل، پھر اعظم سواتی صاحب، اب فواد چودھری. آپ بھی بڑا تگڑا بولتے ہیں تو اگلا کوئی نمبر. ایسا مسئلہ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑے مقصد، بڑے عزائم جو ہیں وہ بڑی قربانی کے بغیر حاصل نہیں ہوتے. اور ہم جو ہے جب ہم پہ پہلے بھی یہ حملے ہو چکے ہیں، میرے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے، میرے پہ ٹیئر گیس کے شیلنگ ہو چکی ہے، مجھ پہ لاٹھیاں بھی برسائی جا چکی ہیں ماضی کے اندر. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو ایک عوامل ہے جسے ایک سیاسی آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. لیکن جو اس رجیم میں ہو رہا ہے، لوگوں کو ننگا کر کے مارنا، ان کی ویڈیوز بنانا، ان کی جعلی آڈیوز بنانا، یہ جس ذاتیات کی حد تک یہ اتر گئے ہیں، جس گھٹیا پن کی حد تک یہ اتر گئے ہیں، یہ اس کی دنیا میں کہیں تاریخ نہیں ملتی.
ہٹلر کے جرمنی میں بھی ایسی شاید بربریت نہ ہو, وہ تو بندے مارتا تھا, یہ تو بندوں کو ذلیل کر کے مارتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اور لوگوں کا صبر آزمایا جا رہا ہے. یہ ملک اس وقت بالکل ایک ایج پہ کھڑا ہے, بالکل ایک ایج پہ کھڑا ہے. اس کو اس ایج سے پیچھے لے آئیں, اس کو اس ایج سے آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ اس ایج سے اگر یہ آگے جائے گا تو یہ معاملہ پھر کہیں بھی جا سکتا ہے. اچھا 25 مئی پر بھی تشدد کیا گیا آپ کے ساتھ, سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ اس میں جو ہے نا اس گرفتاری کو دیکھیں یہ تو مورے ہیں, یہ تو کیا پدی کا شوربہ. محسن نقوی بیچارہ, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ اتنے بڑے منصوبے بنائے فواد چودھری جیسے لیڈروں کو اریسٹ کرنے کے یا عمران خان جیسوں کو. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے معاملات چلتے ہیں اور پھر آگے کی طرف آتے ہیں. آپ سب سینئر صحافی ہیں اور آپ پاکستان کی سیاست پہ شاید مجھ سے گہری نظر رکھتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کیسے چلائے جاتے ہیں, کیسے اسکرپٹ بنائی جاتی ہے, کیسے لوگوں کو مولڈ کیا جاتا ہے, جماعتیں بنائی جاتی ہیں, گرائی جاتی ہیں, توڑی جاتی ہیں, الائنسز بنائے جاتے ہیں, لوگوں کو تبدیل کیا جاتا ہے. یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے دنوں فواد چودھری صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہمارے 50% جو ہے نئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. تو آپ بھی نہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ 50% کالیں آنا بند ہو گئی ہیں. میڈیا کو, آپ لوگوں کو, آپ کے جو مالکان ہیں یا ایڈیٹرز ہیں اور رپورٹرز ہیں ان کو, اور سیاسی لوگوں کو, کہ 50% اس میں کمی آئی ہے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں حقیقی طور پہ نیوٹرلٹی چاہیے. یہ پاکستان اب یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا رکن ہوں اور کارکن ہوں. میں بطور ایک پاکستانی اور ایک سیاست کا اور تاریخ کا ادنا سا طالب علم, میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی میں 2022 میں چند لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں. بڑے مؤدبانہ ادب سے میں بتاتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ 60-70 سال پہلے آبسلیٹ ہو چکا ہے. اس کی جدید دنیا کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اب تو افریقہ کے ممالک میں بھی یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے جو ہم سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں؟ ہم آگے کی طرف جانا چاہتے ہیں. عوام پر اعتبار کریں, عوام پر اعتبار کریں. عوام کے نمائندوں کو ذلیل کرنا, ان کو بلیک میل کرنا, ان کو ہراساں کرنا, ان کو برونا کر کے ان پہ تشدد کرنا, ان کو مروڑ کے کبھی ایک الائنس میں ڈالنا کبھی دوسری الائنس میں ڈالنا, گزارا اب اس عمل سے ہماری جان چھوڑیں, عوام کو راستہ دیں. عوام اپنے فیصلے بھرپور طریقے سے اور بہترین طریقے سے کر سکتی ہے اور بہترین قیادت انشاءاللہ تعالیٰ اوپر آ جائے گی. ایک بار پھر مقدمے گرفتاریاں کیا سمجھتے ہیں؟ چند لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں, کس کی طرف اشارہ ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں؟ کیونکہ آپ کی جماعت تو پی ڈی ایم کے ساتھ بیٹھنے کی حامی نہیں ہے. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہی ہے نا یار. ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا کھیل ہے کہ جس سے ساری جماعتیں کسی نہ کسی وقت سے تو گزری ہیں, اور لیکن ہر جماعت نے سبق بھی سیکھا ہے. لیکن ہر جماعت نے سبق نہیں سیکھا, کسی جماعت نے سبق سیکھا ہے, لیکن سبق سب کو سیکھنا چاہیے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے سیکھنا چاہیے. دیکھیں سیاست کے اندر جو آرگنائزڈ سیاسی جماعتیں ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کی صرف بات نہیں کر رہا, تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں. جو آرگنائزڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جو وفاق کی علامت ہوتی ہیں, انہی کے سر پہ پورا جمہور کھڑا ہوتا ہے, انہی کے سر پہ وفاق کھڑی ہوتی ہے. جب سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں, جب ان کی جڑیں نیچے گہری نہیں کرنے دی جاتی, تو تب ہی یہ کرائسس جو ہیں یہ ارپٹ کرتے ہیں, اور پاکستان بھی اس سے مختلف نہیں ہے. تو ہمیں اب اپنی سیاسی جماعتوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا چاہیے. قیادت سیاسی جماعتوں کا بھی یہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوری روایات جو ہیں وہ اپنائیں, اور ایک خاندان کے ارد گرد نہ گھومتے رہیں, وہ بھی جمہوری اقدار اپنائیں. لیکن ایونچولی سیاستدانوں کو اپنے پیروں پر بوجھ ڈالنا پڑے گا. حکومت نے اب پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے, لیڈرشپ گرفتار کر رہی ہے. اب کیا دیکھتے ہیں, عمران خان کی گرفتاری کیا عمل میں لا سکتی ہے؟ کیا عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب اتنے مقبول ہو چکے ہیں اور ان کا قد اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ عہدوں سے اور اقتدار سے بہت آگے چلے جا چکے ہیں. کوئی وزیر اعظم پاکستان کا, محمد علی جناح قائد اعظم ہمارے قائد اعظم کے بعد کوئی سربراہ ملک ایسا نہیں آیا کہ جس کا قد اتنا ہو جتنا آج عمران خان کا ہے, اور ان کی مقبولیت اتنی ہو جتنی عمران خان کی ہے. عمران خان جو ہیں آج وہ آپ کے وفاق کی علامت بن چکے ہیں, دلوں کے دھڑکن ہیں وہ, اور ان کے اوپر کسی بھونڈے قسم کے الزامات لگا کے ان کے اوپر ایسی کوئی ایک اگر اٹیمپٹ کی گئی, پاکستان اس وقت کسی قسم کا اکنامک یا پولیٹیکل مس ایڈونچر جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم بالکل ایج پہ کھڑے ہیں, ہم ایک ایج پہ کھڑے ہیں سیاسی اور اقتصادی بحران کے, ایسا بحران جو آج تک کبھی پاکستان نے پہلے نہیں دیکھا. تو اگر کوئی ایسی کسی قسم کا سیاسی مس ایڈونچر یا اکنامک مس ایڈونچر اب پاکستان جو ہے وہ
افورڈ نہیں کر سکتا. اور میں یہ وہ بندہ کہہ رہا ہوں جس کا 1 روپیہ بھی ملک سے باہر نہیں. میرا جینا مرنا اسی ملک میں ہے, میرا سب کچھ اسی ملک میں ہے, سیاست بھی, کاروبار بھی, معیشت بھی. اس لیے ہم سب کا اسٹیک جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اور اگر آج کوئی مسڈ ایڈونچر ایسا ہوتا ہے, عمران خان صاحب جیسا کوئی ان کا, یہ ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو پھر قابل واپسی نہیں ہوگا. اچھا, یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد ڈوریاں کھینچ کے وہ واپس لپیٹ لیں اور کہیں کہ یہ سب ٹھیک ہو گیا. یہ پھر ایسا کرائسس پھیلے گا کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. سر مقدمے, گرفتاریاں, عدالتوں میں دھکے, کیا سمجھتے ہیں پنجاب اور KPK کی حکومت چھوڑ کر غلطی کر دی؟ بالکل غلطی نہیں کی, بالکل غلطی نہیں کی. ہمیں پہلے کر دینا چاہیے تھا. ہمیں تو جس دن ہم نے یہ انتخاب جیتا تھا اسی دن ہمیں ضمنی انتخاب جیتا تھا اور حمزہ شہباز سے واپس اپنا مینڈیٹ لیا تھا, اسی دن ہمیں یہ اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی میرے خیال میں. کیونکہ یہ جو پچھلے 9 ماہ میں اور خاص طور پہ یہ ضمنی انتخابات کے بعد جو نظام چلتا رہا ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے. پاکستان کو پچھلے سال ہی جس وقت رجیم چینج آپریشن کا انعقاد کیا جا رہا تھا اس وقت دراصل ہمیں عوام کی طرف جانا چاہیے تھا, سازش نہیں کرنی چاہیے تھی, الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ.